آپ ہم سب میں ایکسپیرینس میں بھی بڑے ہیں، آپ صحافت کے میدان میں بھی بہت نشیب و فراز آپ دیکھیں، آپ نے سیاسی جو ہلچل ہوتی رہی ہے، تو میں آپ سے آغاز کر لیتی ہوں۔ یہ جو آج ایک پکچر ہم دیکھ رہے ہیں پولیٹیکل سینیریو میں، جس میں نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی آمنے سامنے آ چکے ہیں، پریڈکشنز تو کی جا رہی تھی، کیا یہ پریڈکشن وہی ہے جو 90 کی سیاست ہوتی رہی، یا یہ اس سے آج تھوڑی سی مختلف ہے، یا ہے بھی یا نہیں؟ بہت شکریہ پروا، آپ نے اپنے انٹرو میں بہت سی چیزیں کہہ ڈالی ہیں۔ اب ہم اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میں اس ملک میں ہونے والے بالغ رائے دہی کی بنیاد پر پہلے الیکشن کی مانیٹرنگ سے لے کر اب جو الیکشن آپ کے سامنے آنے والے ہیں، اس 50 سال 53 سال کے عرصے میں میں نے سارا سیاسی اتار چڑھاؤ دیکھا ہے، اور یہ رہا ہے کہ کون محبوب نظر ہے اور کون لاڈلا ہے، اور کون محبوب نظر نہیں ہے اور کون لاڈلا نہیں ہے۔ یہ اس وقت بھی رہا ہے، اور 90 کی دہائی میں ایک کھیل کھیلا جاتا رہا، اس کو لاؤ اس کو بٹھاؤ، ایک 58(2)B کا ایک آلہ ہوا کرتا تھا، جس کے ذریعے ایوان صدر جو ہے، ایوان وزیر اعظم میں بیٹھی ہوئی شخصیت کو اگلے جہان بھیج دیا کرتے تھے، سیاست کے دنیا سے باہر نہیں نکالتے تھے، لیکن انہیں وزارت عظمیٰ سے ہٹا لیا کرتے تھے۔ اس کے بعد 2000 کی دہائی میں نئی چیز ایجاد ہوئی ہے، وہ ہے کہ عدالتی فیصلوں کے ذریعے جو ہے لوگوں کو ہٹا دیا جائے۔ پھر آخر میں ایک اور چیز ہے کہ آئینی راستہ اختیار کیا جائے۔ آئینی راستہ یہ ہے کہ جناب یا تو وزیر اعظم خدا نہ خواستہ فاتر العقل ہو جائیں، ان کا دماغی توازن خراب ہو جائے، استعفا دے دیں، فوت ہو جائیں تو وہ سیٹ خالی ہوتے ہیں، یا ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے۔ تحریک عدم اعتماد آئی اور ایک وزیر اعظم کو ہٹا دیا گیا، جب ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ سب کچھ ایک سازش کے تحت ہوا ہے۔ ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے، اور اس نئے منظر نامے میں ہمیں بہت سی چیزیں دکھائی دیتی ہیں۔ ماضی کے متعون جو ہیں وہ آج کے محبوب نظر ہو چکے ہیں، جو 2017 میں جس انداز سے ہٹائے گئے تھے، ان کو اس سے زیادہ بڑے پیارے انداز میں واپس لانے کے لیے تمام تر اہتمام کیا جا رہا ہے۔ ہٹانے والے کے لیے چلو چلو بھاگو بھاگو کی آوازیں لگتی تھیں، اور آنے کے لیے ان کے ویلکم ویلکم، آپ سب کو رونتے ہوئے چلے آئیں، آپ کے لیے سب دروازے کھلے ہوئے ہیں، آ جائیے۔ جن کو جیل بھیجا گیا تھا، وہ بھیجا جانا ٹھیک تھا نہیں تھا، یہ تو پوری ایک بحث ہے جو تاریخ میں ہوتی رہے گی، لیکن جس طرح سے لایا گیا ہے، اس میں جس طرح سے قانون کو روندا گیا ہے، وہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ قیدی ہے، باقاعدہ کنوکٹڈ قیدی کے طور پر جیل میں موجود ہے، اور جیل سے وہ آئے ہیں ہسپتال میں بیمار ڈکلیئر ہوئے، اور پھر ان کو بیرون ملک بھیج دیا گیا، اور آج تک پاکستان کی تاریخ میں کسی اور قیدی کو نہ تو اجازت دی گئی نہ ضمانت دی گئی جو سزا یافتہ ہو، اس کو اس طرح کی اجازت نہیں دی گئی۔ اور اب واپس آنے پر تو سارے معجزے ہو گئے، کمال ہی ہو گیا ہے کہ جناب آپ آئیے۔ پروٹیکٹیو بیل اس شخص کے لیے ہوتا ہے جو ابھی کنوکشن نہ ہوئی ہو، وہ ملزم ہو اور اس پر کیس ہو اور وہ مفرور ہو، تو وہ کہتا ہے جناب میں آ گیا ہوں اور میں پیش ہونا چاہتا ہوں، مجھے عدالت تک جانے کا راستہ دیا جائے۔ تو وہ اب تو ایک سزا یافتہ آتے ہیں، کہتے ہیں جناب مجھے عدالت جانا ہے، تو کہتے ہیں ٹھیک ہے آ جائیں۔ یہ نہیں کہا جاتا کہ جناب آپ قید سے گئے تھے اب واپس قید خانے میں جائیں، اور آپ کا ایک پروسیس ہے جو چل رہا ہے، وہ نہیں کہا جاتا ہے۔ اب یہ کہا جاتا ہے ایسے عالم میں الیکشن ہو رہے ہیں جبکہ فضا بنا دی گئی ہے کہ جناب آپ وزیر اعظم ہیں، خود کو بھی کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم ہیں، نعرے بھی لگ رہے ہیں کہ وزیر اعظم ہیں، اشارے بھی آ رہے ہیں کہ وزیر اعظم ہیں، اور تارے بھی گنے جا رہے ہیں کہ وزیر اعظم ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ کون وزیر اعظم بنتے ہیں اور کیسے بنتے ہیں۔ بہرحال الیکشن کا کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ پچھلی ڈیٹ میں چلے جائیں، 2017 کا ایک کوئی چلا جائیں وہاں عدالت عظمیٰ میں، اس طرح کے فیصلے جب روایت بن چکے ہیں تو یہ بھی ہو جائے گا کہ جناب میری حکومت غلط ختم کی گئی تھی، اس کو دوبارہ ریویو کیا جائے، کوئی راستہ نکالا جائے۔ لیکن نذیر لغا صاحب ابھی جس پوائنٹ پہ ہم کھڑے ہیں نا عطر، ہوتا یہ ہے کہ ہمیں اسے آگے دیکھنا ہے، ہمیں اس پوائنٹ سے پیچھے نہیں جانا، لیکن بڑی انفارچونیٹ بات ہے، یا شاید مجھے لگ رہا ہے کہ ہم اس پوائنٹ سے واپس ریورس گیئر مار چکے ہیں،
اور یہ ریورس گیئر میں آپ کو لگتا ہے کہ ایک جماعت جو فیوریٹ بنا دی گئی ہے، ہو گئی ہے، منظور نظر ہو گئی ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن یہی وہی جماعت تھی جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کو کہتی تھی کہ تو لاڈلے ہیں، منظور نظر ہے، یہ کب تک چلتا رہے گا؟ یہ میرا فیوریٹ، یہ تمہارا فیوریٹ؟ دیکھیں یہ تب تک چلتا رہے گا جب تک ہم عوام کو فیصلہ نہیں کرنے دیں گے. جی لغاری صاحب آپ کچھ عرض کر رہے ہیں؟ نہیں عطا صاحب پلیز کنٹینیو. اوکے سوری جی میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں یہ تب تک چلتا رہے گا جب تک ہم عوام کو فیصلہ نہیں کرنے دیں گے. آئین اور کانسٹیٹیوشن کے مطابق یہاں پہ چیزیں نہیں ہوں گی، اور اس میں سب سے بڑی رکاوٹ آپ کو کیا نظر آتی ہے؟ اس میں دیکھیں سیاستدان ہی وہ کردار ادا کرتے ہیں. آپ پچھلی جو 16 ماہ کی حکومت دیکھ لیں، 2 صوبوں میں جب انتخابات نہیں ہوئے، کیا آپ کو اسی قسم کا رد عمل نظر آتا تھا جو اب رد عمل ہمیں نظر آ رہا ہے سیاسی جماعتوں کی طرف سے کہ جی وفاق میں کیوں نہیں 90 روز کے اندر انتخابات ہو رہے؟ تو یہ وہ فیصلہ ہے جو سیاستدانوں نے کرنا ہے کہ آپ نے لاڈلا بننا ہے یا پھر آپ نے عوام کا ووٹ لے کے آنا ہے. اب اگر آپ 2018 میں چلے جائیں تو عام تاثر یہ تھا کہ عمران خان صاحب کی حکومت آ جائے گی، ان کو کسی قسم کی سپورٹ حاصل ہے، ہر دوسرا بندہ یہ کہتا تھا کہ ان کی حکومت آ جائے گی. اب اگین یہ عام تاثر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی حکومت آ جائے گی، اور اس وقت جو ہے وہ جو تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے تھے ان کو وہ چیز بڑی اچھی لگتی تھی، کوئی برائی نظر نہیں آتی تھی. اس وقت نون لیگ والے شکایت کرتے تھے، پیپلز پارٹی والے گلہ شکوہ کرتے تھے. اب جو نون لیگ والے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز آئین اور قانون کے مطابق ہو رہی ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے. اور دیگر جو لوگ ہیں وہ جو آج وہ کمپلین کر رہے ہیں. اب یہاں پہ ٹیسٹ ان کا تب ہوگا جب اگلی دفعہ پھر دیکھتے ہیں کہ ان میں سے اگلی دفعہ کون سا جو ہے وہ کون سا سہارا لے کے اقتدار میں آنے کی کوشش کرے گا، یا اپنے انہی اصولوں پہ قائم رہے گا جو اصول ان کو اپوزیشن میں یاد آتے ہیں. تو میرے خیال میں جب تک یہ جماعتیں خود فیصلہ نہیں کریں گی کہ ہم نے آئین اور قانون کے مطابق آگے بڑھنا ہے، اپنی سیاست کو آئین اور قانون کے مطابق آگے بڑھانا ہے، تب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. نذیر لغاری صاحب ٹیل می اف آئی ایم رانگ کہ چلے ٹھیک ہے سیاسی جماعتوں کے تو مفادات ہیں تو جاتے ہی ہیں، لیکن کیا سسٹم بھی ایسا بن گیا ہے؟ سسٹم ایسا بنا دیا گیا ہے. نہیں سر کس نے بنایا ہے؟ 1757 میں تو یہ کس نے بنایا ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں، میں عرض کرتا ہوں ایسٹ انڈیا کمپنی نے بنایا تھا 1757 میں. بنگال میں فتح حاصل کرنے کے بعد ایک کمپنی بہادر آئی اور ہر حکم کمپنی بہادر کا ہوتا تھا اور فرمان جاری ہوتا تھا. ایک طرف سے بادشاہی شاہ کی تھی، حکم کمپنی بہادر کا تھا، اور اس طرح سے معاملات کو چلایا جاتا تھا اور رعایا پر حکمرانی کی جاتی تھی. اور وہ سسٹم کہیں نہ کہیں اب تک موجود ہے، اور بادشاہ کا صرف چہرہ ہوتا ہے، پتہ نہیں کون بادشاہ ہوتا ہے. کمپنی بہادر کے سلطنت حکومت اس کی ہوتی ہے اور راج اس کا ہوتا ہے حکم. میں بہت ہی چھوٹے سے ذہن کا آدمی ہوں، میں بہت زیادہ دور تک دیکھ نہیں سکتا، میری آئی سائٹ بھی کوئی ایسی کمال کی نہیں ہے، لیکن یہ کہ کوئی نہ کوئی تو ہے نا کہ جو سارا کا سارا کردار ادا کرا، جس نے ریپلیس کیا ہے اس کمپنی بہادر کو، جو اس نے ایک پورے کے پورے برصغیر پر 200 سال تک حکومت کی ہے، اور تقریباً 10 سال کم 200 سال تک حکومت کی ہے، اور انہوں نے اس ملک کو چلایا ہے. وہی سسٹم آپ نے لیا ہے نا. آپ کو کیا چیز ملی ہے؟ آپ کو ادارے وہی ملے، آپ کو ہمارے جو سول ادارے ہیں وہی کے وہی ملے، آپ کے سیکورٹی ادارے وہی کے وہی ملے. اب نئی آپ کی کون سی جو ہے آپ نے کوئی ریڈ آرمی تو نہیں بنائی تھی نا، آپ نے کوئی لبریشن کے لیے آرمی تو نہیں بنائی تھی کہ ہم پاکستان لبریشن آرمی بنا رہے ہیں، وہ تو نہیں بنائی تھی آپ نے ادارے جو ہیں وہ آپ کو ملے، اور ان اداروں کی تربیت یہ تھی کہ یہ جو مقامی لوگ ہیں نا ان پر راج کیسے کرنا ہے، وہ راج کرنے کا طریقہ کار وہ موجود ہے. باقی آپ کو رعایا کو شامل کر لیتے ہیں، کچھ نمائندے بنا لیا جاتے ہیں اور ان کو دکھایا یہ چہرے ہیں، آپ ان کو دیکھ لیں. لوگ جب کہتے ہیں یار ہم تھک چکے ہیں تو پھر چہرے بدل دیے جاتے ہیں، شکل وہ ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ چہرے بدل دیے جاتے ہیں، کردار نئے پرانے مکس ہو جاتے ہیں، لیکن سسٹم وہی ہے. عادل